بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عربی کورس کا آج الحمدللہ ہمارا 16واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم 15 اسباق کے اندر ماضی، مضارع، امر، نہیں، گرامر کے اسباق پڑھ چکے، نماز کا ترجمہ ہم الحمدللہ پڑھ چکے، تجوید کے اسباق پڑھ چکے، اور سورۃ البقرہ کی 11 آیت کا ترجمہ گرامر کے لحاظ سے لفظ بلفظ، ورڈ ٹو ورڈ ہم سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ کر چکے۔ آج انشاءاللہ ہم 11 آیت سے آگے جو ہے وہ ترجمہ بھی شروع کریں گے، اور ساتھ میں اسی نصاب کا حصہ فہم دین، یعنی بنیادی معلومات جو ہمارے دین کے بارے میں ہیں، ایسا علم جو ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے، اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے۔ بچپن سے ہم ایک حدیث جو ہے وہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کا مطلب، عاقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیوانہ، پاگل، مجنون نہ ہو، مجذوب نہ ہو، اور چھوٹا بچہ بھی نہ ہو۔ جب وہ جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور وہ ہوش مند بھی ہے، عقل والا بھی ہے، اس کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی آیت سے ہم ایک بات جو ہے وہ بیچ میں سے فیچ کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی حد تو کوئی بھی نہیں، اس کی علم کی انتہا کوئی نہیں ہے، اور مرتے دم تک آدمی سیکھتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، لیکن کم از کم کی حد تو ہوگی، کم از کم کی حد تو ہوگی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اتنا علم حاصل کرنا کم از کم ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اسی کے اوپر ہم نے اس کورس کے اندر روشنی ڈالنی ہے کہ وہ کون سا ایسا علم ہے، وہ کون سی ایسی دینی معلومات ہیں جو کم از کم ہیں کہ وہ علم حاصل کرے گا تو وہ اس کے مصداق ہوگا کہ یہ عالم ہے، اور جس نے علم حاصل نہیں کیا تو وہ اللہ کے نزدیک جاہل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو عصری علوم، ہمارے جدید علوم کے لحاظ سے وہ پی ایچ ڈی ہی کیوں نہ ہو، وہ پروفیسر، لیکچر، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسا ممکن ہے کہ وہ اس حدیث کے مصداق کہ اس نے کم از کم علم حاصل ہی نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ تو ہم نے اس آج کے لیسن میں اسی سے جو ہے وہ سٹارٹ لینا، اس کی ابتدائی معلومات ہم لیتے ہیں کہ وہ کون سا کم از کم علم ہے جو ہر مسلمان مرد عورت پر حاصل کرنا فرض ہے۔ تو علماء کرام نے یہ تو ہمیں انڈرسٹوڈ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو علم سکھایا اصل وہی ہے، جو وہی نازل ہوئی قرآن و سنت کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اصل علم تو وہی ہے، سٹینڈرڈ معیار وہی ہے جس کی تبلیغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ باقی ہم جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یہ بھی علم ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے، آخرت کے لحاظ سے مقصود نہیں ہے، یہ ہمارے ایک ہنر ہے، ایک روزی کمانے کا ذریعہ ہے۔ اصل علم کون سا ہے؟ جس کا حدیث کے اندر ذکر ہے کہ وہ جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے، جاننے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اسی کی تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی قرآن و سنت کی اشاعت کی صورت میں۔ قرآن و سنت کے اندر ہی علماء نے جب غور کیا تو اس کے اندر انہوں نے دو سکروٹنی کی کہ ایک بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہے، ایک چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ ایک بڑے گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کہتے ہیں، ایک چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ان کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ صغیرہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ
بندہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ خود بخود ختم ہوتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے احادیث کے اندر بیان کیا گیا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوئے وہ دھل گئے. اس نے منہ دھویا تو آنکھوں سے، منہ سے، کان سے جو گناہ ہوئے وہ دھل گئے. اسی طرح اور بہت ساری احادیث. تو وہ تو ہیں صغیرہ، چھوٹے گناہ. ایک اور گناہ ہوتے ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. نہ صرف یہ کہ توبہ کرنی ہے بلکہ ان کو چھوڑنا بھی ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ نہ ہوں. تو علماء نے جب کبیرہ گناہوں کی ایک لسٹ بنائی، ایک فہرست بنائی، تو 80 کے قریب بڑے بڑے گناہ انہوں نے ڈرائیو کیے. قرآن و حدیث کے خزانے سے 80 کے قریب بڑے بڑے جو گناہ نکالے جن کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، وہ 80 کے قریب تھے. اس میں سب سے بڑا جو کبیرہ گناہ ہے وہ شرک کرنا ہے. سب سے بڑا کبیرہ گناہ جو ہے وہ شرک کرنا ہے. شرک کرنا ہے، پھر والدین کی نافرمانی ہے، پھر سود ہے، جوا ہے اور شراب ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جیسے ہم دیکھتے ہیں، خیانت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، قتل کرنا ہے. 80 کے قریب انہوں نے کبیرہ گناہ بنائے. ان 80 کے قریب کبیرہ گناہوں کو مزید انہوں نے خلاصہ ایک اور بات نکالی. ان 80 کے قریب کبیرہ گناہوں میں جو مشترک چیز تھی، جو کامن چیز تھی، وہ یہ تھی ہر گناہ ایک وقت میں یا تو حرام ہے، حرام کی کیٹیگری میں آئے گا، یا وہ ناپاک کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو علماء نے اس سے ایک سٹیٹمنٹ، ایک عبارت نکالی کہ ہر مسلمان، عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کو حلال اور حرام کا پتہ ہو، پاک اور ناپاک کا پتہ ہو. اس کو حلال اور حرام کا پتہ ہو، پاک اور ناپاک کا پتہ ہو. ناپاک ہو گیا ہے تو پاک کیسے ہونا ہے. حرام اور حلال صرف کھانے پینے میں نہیں ہوتا. حلال حرام جو ہے ہماری عادات کے اندر بھی ہوتا ہے. جھوٹ بھی حرام ہے، غیبت بھی حرام ہے، دھوکہ دینا بھی حرام ہے، امانت میں خیانت کرنا بھی حرام ہے. تو یہ ساری چیزیں یا تو حرام کی کیٹیگری میں آئیں یا وہ ناپاک کی کیٹیگری میں آئیں. تو اس آج کے جو ہمارا سلیبس جو شروع ہو رہا ہے فہم دین میں، انہی باتوں کے اوپر ہم نے جو ہے وہ روشنی ڈالنی ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، مسکنسیپشن ہے، ایک غلط تصور ہے کہ جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیے، بس یہ دین پورا ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دین جو ہے ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، سیاست، ان سب کے مجموعے کا نام ہے. ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت اور سیاست، ان سب کا مجموعہ ہے. ایمانیات اس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایمانیات میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اس کے اندر ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ آمنتو، میں ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا. اب یہاں پر آ کر ایک نئی بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ پر تو یہودی بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ پر تو عیسائی بھی ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لانا ہے؟ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ویسے ایمان لانا ہے. اسی ایمان کی تشریح کو عقائد کہتے ہیں. ایمان کی تشریح کا نام عقائد ہیں. جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ، اب ملائکہ پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں، یہودی بھی لاتے ہیں، عیسائی بھی لاتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ایون یہ کہ اس وقت کے جو کفار تھے قریش کے، وہ بھی ایمان لاتے تھے، لیکن وہ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں اور یہ ہماری سفارش اوپر پہنچاتے ہیں. ملائکہ، کافر بھی ملائکہ کو مانتے تھے، ہم بھی ملائکہ کو مانتے ہیں. تو اب ایمان تو ہم لا رہے ہیں، وہ بھی لا رہے ہیں، غیر مسلم بھی ایمان لا رہے ہیں. فرق پھر ایمان کی تشریح کے اندر، جسے ہم عقائد کہتے ہیں، اس کے اندر آ جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ثانی، اس کا ہمسر کوئی ایک بھی نہیں. وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے. ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. عالم الغیب ہے، اس کے برابر کا علم بھی کسی کے پاس نہیں. ہر جگہ موجود، حاضر ناظر، ہم سب کی حرکات کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور ہمارے دلوں کے اندر جو وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، کہ تمہارے دل میں جو وسوسہ اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَعْلَمُ، ہم اس کو بھی جانتے ہیں.
جو ہمارے دل میں خیال سا ابھرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے. تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتہائی بلند عظمت والے، اور ان کی شان کی کوئی انتہا نہیں اور ان کے برابر کا بھی کوئی نہیں. ملائکہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نہ وہ جن ہے نہ وہ انسان ہے، ایک اور مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتی. اس کے بعد ایمان مفصل کے اندر یہ تیسری چیز آ جاتی ہے، ملائکہ کے بعد کتب. ہم کتابوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، اور اس سے پہلے جو صحائف تھے سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے اور حق نازل ہوئے. اور اب سے پہلے یعنی قرآن پاک سے پہلے جو صحیفے تھے ان کے اندر تھوڑی تھوڑی انہوں نے تبدیلی کی، جس کی وجہ سے قرآن پاک کے آنے کی ضرورت محسوس ہوئی. اور اس کے بعد یہ آخری کتاب ہے اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، قیامت تک یہی کتاب ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. اس کے بعد ذکر ایمان مفصل کے اندر رسولوں کا ہوتا ہے. اب رسول جب یہودیوں کی بات ہو تو یہودی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر سب نبیوں کو مانتے ہیں یہودی جو ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے. جبکہ ہم جو ہیں حضور علیہ السلام کو آخری نبی سردار الانبیاء حضور علیہ السلام کو مانتے ہوئے اور پچھلے سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں. یہاں پہ آ کے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. مزید یہ کہ یہودی جو ہیں وہ نعوذ باللہ دو خداؤں کو مانتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے نعوذ باللہ جو ہیں وہ بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہودی دو خداؤں کے نعوذ باللہ قائل ہیں کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ تین خداؤں کے قائل ہیں کہ وہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ اور مریم علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اکٹھا تثلیث اس کو کہتے ہیں، وہ تین کو مانتے ہیں. جبکہ اصل حق جو ہے وہ یہ ہے جیسے کہ قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا کہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی ایک بھی نہیں. رسولوں کے بعد جو ایمان فصل کے اندر ذکر آتا ہے والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی. اہل کتاب جتنے بھی ہیں سب آخرت کو مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور جنت دوزخ کو بھی وہ مانتے ہیں. لیکن فرق کیا آ رہا ہے؟ فرق وہی جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، اور اپنے تئیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو نہیں مانا لیکن موسیٰ کو تو مانا، باقی نبیوں کو تو مانا. تو اگر فرض کریں اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا تو کچھ عرصہ جلنے کے بعد ہمیں جنت میں داخل کر دے گا. یہودی یہ کہتے ہیں، عیسائی بھی یہ کہتے ہیں، جبکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں. جس نے شرک کیا اس کے سارے اعمال اولئک حبطت اعمالهم، سب اعمال اس کے ضبط ہو گئے، ضائع ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن قائم نہیں ہوگا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے ہے. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے. ایمان ہی کی تشریح کا نام کیا ہے؟ عقائد. حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارا جو عقیدہ جو ہونا چاہیے وہ بہت اچھا پیارا شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا جو شعر ہے، لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ حضور علیہ السلام کی ثنا ممکن نہیں جتنا ان کی ثنا کرنے کا حق ہے. بعد از خدا بزرگ توئی، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے. قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے پاس کل علم ہے، اللہ نے سب سے زیادہ علم حضور علیہ السلام کو عطا کیا، اور حضور علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں. جیسے کہ ہم کلمے کے اندر بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں. اس کے بعد جو ہے ایمانیات کے بعد آگے بہت ساری ہمارے پاس عبادات ہے، ان کی تشریح علیحدہ ہم دیکھیں گے. مثال کے طور پر عبادات کے اندر ہم نے دیکھنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے اندر کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. نماز کیسے پڑھی جاتی ہے،
نماز کے اندر کیا غلطیاں ہوں تو سجدہ سہو ہوتا ہے، مسافر کس کو کہتے ہیں، قصر نماز کیا ہوتی ہے، قضا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ان سب چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ اسی طرح جو معاملات ہیں، معاملات کی پھر آگے قسمیں ہوتی ہیں۔ معاملات کیا ہوتے ہیں؟ ایک فرد کا دوسرے فرد سے معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک فرد کا دوسرے فرد سے جو معاملہ ہوتا ہے اسے اخلاقیات کہتے ہیں۔ ایک فرد کا دوسرے فرد سے جو معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈاج نہیں دے رہا، اس کو دھوکہ نہیں دے رہا، اسے اچھا مشورہ دے رہا، اس کو گالی نہیں دے رہا، تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اخلاقیات ہیں۔ معاملات کی ایک ٹائپ ہے اخلاقیات۔ جب دو سے زیادہ لوگ، ایک کمیونٹی، محلے کا محلے سے کیا تعلق ہے، معاشرے کا معاشرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اس وقت جو بات آتی ہے ایک دین کا دوسرے دین کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اس معاملات کو ہم معاشرت کہتے ہیں۔ اس کی بھی ہمیں گائیڈ لائنز کون دیتا ہے، رہنمائی کون کرتا ہے؟ قرآن و سنت۔ اور معیشت کیا ہوتا ہے؟ جب معاملات کے اندر پیسہ بیچ میں انوالو ہو جائے، پیسوں کا لین دین آ جائے، اسی کو معیشت کہتے ہیں۔ وہ چھوٹے لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، ملکی لیول کے اوپر بھی وہ ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں جو ہے اگر ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جو انٹریکشن کرے گا، جو تبادلہ خیال کرے گا، اس وقت بھی دین ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے کیسے سٹینڈ کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے بحیثیت مسلمان قوم۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیاست۔ تو بنیادی طور پر اخلاقیات، معاشرت، معیشت، سیاست، یہ سب معاملات کا حصہ ہیں۔ تو ان سب کے اوپر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ عبادات کا جو ہے وہ جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا کہ نماز کا پہلے تو پورا طریقہ، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ فرض نماز پڑھنا کا طریقہ اور سنت موقدہ پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ اس طرح سنت موقدہ پڑھنے کا طریقہ سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ اسی طرح بعض کا نماز پڑھتے ہوئے جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس وقت سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے اور کب کب سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ ایک سے زیادہ غلطیاں ہو جائیں تو سجدہ سہو کتنی دفعہ کریں گے؟ قضا نماز کیا ہوتی ہے؟ مسافر کس کو کہتے ہیں؟ قصر نماز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ ان سب کے اوپر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ پھر روزے کے مسائل، آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے۔ پھر زکوٰۃ کا ہم نے کیسے ایسٹیمیٹ لگانا ہوتا ہے کہ کس پہ زکوٰۃ فرض ہے، کس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ فرض ہوگی ہے تو زکوٰۃ کس کو زکوٰۃ جو ہے ہم دے سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ہم عبادات کے اندر روشنی ڈالیں گے۔ پھر معاملات کے اندر ہمارے جو ٹاپکس ہوں گے کہ امانت میں خیانت کرنا کس کو کہتے ہیں، غیبت کرنا کس کو کہتے ہیں، غیبت، چغلی اور بہتان میں فرق کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو ہے نا جھوٹ کی حد کیا ہے، اور پھر جو ہے وہ رشتہ داروں سے قطع تعلق جو کیا جاتا ہے اس کی اصل جو ہے وہ پس منظر اس کا کیا ہے، اس کی کم از کم حد کیا ہے، اور بہت ساری اس طرح کی جو معلومات ہیں انشاءاللہ اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ساتھ میں یہ جو بنیادی ہمارا جو نصاب ہے کہ کم از کم وہ علم جو ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے، اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے۔ یہ جب انشاءاللہ سلیبس ہمارا ختم ہو جائے گا، ساتھ میں قرآن پاک کا ترجمہ ہمارا چل رہا ہے، اس کے بعد ایک اور ٹاپک جو ہے ہمارا شروع ہو جاتا ہے جو لوگ زیادہ تھوڑی سی دلچسپی رکھتے ہیں، جو سمجھ لیں جو تحقیقی ذہن رکھتے ہیں، ریسرچ مائنڈ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی جو بنیادی معلومات ہیں۔ مثال کے طور پر وحی کیا چیز ہے، وحی کی اقسام کتنی ہیں، قرآن کے اندر آیات کی کتنی اقسام ہیں، سنت کی کتنی اقسام ہیں، حدیث کی کتنی اقسام ہیں، یہ ساری جو اقسام بنائی گئی یہ کس بنیاد پر بنائی گئی، فرض کہاں سے ثابت ہوتا ہے، واجب کہاں سے ثابت ہوتا ہے، سنت کہاں سے ثابت ہوتا ہے، فقہ کیا چیز ہے، اجتہاد کیا چیز ہے، اجماع کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ہم فردر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے۔ یہ ہمارے سارا سلیبس کا حصہ ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر وہ بات کی جائے جو کامن اور بنیادی بات ہے، ہر وہ بات جو کامن اور بنیادی بات ہے، جو باہم مسلمانوں کے جوڑنے کا کام کرے، توڑنے کا کام نہ کرے۔ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر پاک و ہند میں اس چیز کا ادراک کیا کہ مسلمانوں کے زوال کے دو ہی اسباب ہیں، قرآن پاک سے دوری ہے، اور ایک جو ہے وہ مسلمان آپس میں لڑائی کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں کور ہو جائیں تو ہم دوبارہ عروج اور بلندی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے کورسز ہیں یہ اسی کا ایک پارٹ ہے کہ قرآن بھی اس کے اندر آ جائے اور ہمارے جو ہے دین کی فہمی بھی اس کے اندر آ جائے، جس سے ہم جوڑنے والے بن جائیں، ٹوٹنے والے نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول کروائے۔ ابھی جو ہے ہم نماز کا اس کا 11 آیت سے آگے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔